اسلام آباد ٹاکس فیل ہو گئے۔ ٹرمپ جو اس وقت دنیا کے لیے ایک جے کانت شکرے بنا ہوا ہے، جے کانت شکرے ہوں، یہ ایک کو گولی مار دوں گا۔ ہاں، اس کی یہ سوچ ہے کہ وہ پریشر ٹیکٹکس سے مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدل دے گا، اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی ایک اسٹریٹجی غلطی، ایک اسٹریٹجک بلنڈر ثابت ہو رہا ہے۔ فروری میں وائٹ ہاؤس کے اندر نتن یاہو کے ساتھ مل کر ایران کو جھکانے کا جو پلان انہوں نے بنایا تھا، آج اپریل 2026 میں وہ پلان مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے۔ اسرائیل اس وقت ایک ایسی ملٹی فرنٹ وار میں پھنس چکا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی باعزت راستہ اس کو میرے خیال سے نظر نہیں آ رہا۔ زمینی حقائق یا گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں تو امریکی انٹیلیجنس کے دعووں کے برعکس ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام رکا نہیں بلکہ مزید جارحانہ ہو گیا۔ حالیہ میزائل حملوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ڈیٹرنس امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ سے اب نکل چکا ہے۔ دوسری جانب لبنان کی سرحد پر جو اسرائیلی فورسز داخل ہوئی تھیں وہ ایک خونی دلدل میں پھنس چکی ہیں۔ لبنان میں تباہی کے بعد نتن یاہو حکومت اس وقت اندرونی اور بیرونی دباؤ کے تحت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ان کے لیے اب جنگ روکنے کا مطلب ہے اپنا سیاسی کیریئر ختم کرنا، اس لیے اب وہ امریکہ کو ایک بڑی علاقائی جنگ میں گھسیٹنے کی آخری کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس پوری جنگ کا سب سے بڑا خطرناک محاذ اس وقت جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز، جہاں سے دنیا کا 20% سے زائد تیل گزرتا ہے، وہاں لڑا جا رہا ہے۔ ایران نے اس گلوبل چوک پوائنٹ پر عملی طور پر اپنا کنٹرول قائم تو کر لیا ہے، اور جب امریکہ نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں اس راستے کو کھلوانے کے لیے قرارداد پیش کی تو تاریخ کا سب سے بڑا موڑ آیا۔ چین اور روس نے، چائنا اور رشیا نے اس کو ویٹو کر دیا، اور یہاں پہ میرے خیال سے امریکہ کو سفارتی لحاظ پر ایک بہت بڑی شکست ہوئی، جو اس بات کا اعلان ہے کہ یونیپولر کی دنیا میں اب امریکی بالادستی کے تابوت میں یہ آخری ایک کیل تھا۔ اب ذرا آ جاتے ہیں کہ مذاکرات کی جانب، کہ مذاکرات کیوں فیل ہوئے۔ ان تمام ناکامیوں کے بعد آخری امیدیں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد سے تھیں، جہاں کل یہ انفارچونیٹلی یہ مذاکرات ناکام ہوئے، جہاں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی وفد کے درمیان دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچانے کے آخری مذاکرات ہو رہے تھے میرے خیال سے، لیکن حالیہ رپورٹس کے مطابق سفارتکاری کا یہ آخری دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اسلام آباد مذاکرات مکمل طور پر فیل ہو چکے ہیں، حالانکہ پاکستانی گورنمنٹ نے یہ دوبارہ سے کہا ہے کہ آئندہ کبھی بھی اگر مذاکرات ہوں گے تو پاکستان اس کے لیے ایک ہیلپ فل ایک جو رول پلے کرنے کے لیے وہ ہمیشہ حاضر ہے۔ میرے خیال سے یہ دنیا کے لیے ایک بڑی خوشائن بات ہے۔ جو فیلوئر ہے، اس کی 3 بڑی وجوہات جو سامنے آئی ہیں میرے خیال سے، اس میں سب سے پہلی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران نے واضح شرط رکھی، کوئی بھی ڈیل تب ہوگی جب امریکہ اسرائیل کو لبنان سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کرے گا، جس کی گارنٹی جے ڈی وینس جو ہے وہ نہیں دے سکا۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ ایران نے تمام معاشی پابندیوں پر فوری خاتمے کا مطالبہ کیا، جو امریکی وفد کے لیے ہضم کرنا میرے خیال سے ناممکن تھا۔ اور اس کی تیسری جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ ایران کو میرے خیال سے لگتا ہے کہ اس کو جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پیٹ آف ہرمز کا کنٹرول کے پاس ہے، اور اقوام متحدہ میں چین اور روس نے اس کی پشت پناہی جو ہے کی ہے، ایک ویٹو کر کے اس کا بھی تھوڑا سا ایک پریشر پوائنٹ ایران کو حاصل ہے۔ اب اس ناکامی کا جو رد عمل ہے وہ بڑا ایک انتہائی خوفناک ہو سکتا ہے میرے خیال سے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ایک مینٹلی ڈسیبلڈ پرسن کی طرح ہمیشہ سے اس نے ریئیکٹ کیا ہے، اس نے امریکی نیوی کو آبنائے ہرمز میں یا اسٹریٹ آف ہرمز میں ایرانی جہازوں کو بلاک کرنے کا آرڈر دے دیا ہے۔ ایک طرف امریکی بحریہ، دوسری طرف ایران کے میزائل، اور بیچ میں دنیا کی تباہ ہوتی ہوئی معیشت، جو کہ دنیا پر بہت بڑا ایک اثر ڈالے گی۔ میرے خیال سے ڈپلومیسی مر چکی ہے، اب جو کچھ ہے وہ خلیج میں ہونے والا ہے، اور وہ دنیا کی تاریخ بدل دے گا۔ آپ کے خیال میں چین اور روس اس امریکی نیول بلاکیڈ پر خاموش رہیں گے؟ تھینک یو۔